नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नेहा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू रिएक्शन वीडियो। एंड आप सब आज मेरे चेहरे पे एक बहुत ही हंसी देख रहे होंगे। सो उसका रीज़न ये है, टाइटल और थंबनेल आप लोग देख ही चुके होंगे। तो जी हाँ, आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है कि मौलाना ने की पसंद की शादी। मतलब पसंद की शादी पे मैंने एक वीडियो रिएक्शन करी है जो कि मौलाना तारिक जमील जी की है कि पसंद की शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आज उन पे ही वीडियो है कि मौलाना ने की पसंद की शादी। तो मैं ये वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या 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 हो सकता है इस वीडियो में। वो कौन होंगी जिनके साथ उन्होंने मनपसंद की शादी की होगी, कैसे सब शुरू हुआ होगा, सब जानने की मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आपको कितनी है आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे मौलाना तारिक जमील जी के बयान सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। सो मैं इनकी ये स्टोरी जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रही हूँ। सो अभी हम वीडियो को प्ले करते हैं, इससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम का लिंक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस चैनल का ये पहला प्रोग्राम है और ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि इब्तिदा या आगाज़ किससे किया जाए। फिर हमने बड़ी हिम्मत करके अब जो मेरे आने वाले गेस्ट हैं उनसे रब्ता किया, उनके लोगों से रब्ता किया। यहाँ मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अरसलान का, जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और हमें मौलाना साहब तक पहुँचाया। ये कोई शो है जहाँ पे रिश्तों को अहमियत देना अगर है और रिश्तों की ड्यू रिस्पेक्ट जो कि मैं और आप शायद करते नहीं हैं, इनके खिताबात से हम सब ने सीखी है। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं। कभी कभी ऐसा तो ना बहुत सारे जुमले बोल रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो इनके शायान शान हो। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब से। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और ये मौका दिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, जब कोई इस मुकाम पे पहुंच जाता है जहां आप हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी तारीख कहीं बताती है कि किसी का ऐसा मुकाम रहा है, जितने चाहने वाले जितने फैंस आपके हैं, वहाँ पहुँच के हम जैसे लोग जो आपको चाहते हैं और आप जैसा तो हम बन नहीं सकते लेकिन आपको फॉलो करते हैं, तो वहाँ पहुँच के हम आपको ये समझने लगते हैं कि आपसे तो कभी कोई गलती हो नहीं सकती। आप खुद इस पे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वो इंसान ही नहीं जिससे खता ना हो। वाह, फिर तो मैं फरिश्ता बन जाऊं। इंसान है ही वो जिससे भूल से भी खता होती है और जानबूझ के भी खता होती है। इसलिए कभी किसी को इस तरह नहीं देखना चाहिए। जैसे मैं मशहूर हो गया हूँ अल्लाह के फजल व करम से, तो मुझसे प्यार करने वाले मुझे ऐसे देखें कि मैं हर ख़ता से बरी हूँ। अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं। हर इंसान ख़ता का पुतला है और अल्लाह सबको माफ़ करने के लिए ऐलान कर रहा है, मेरे बंदे तू तौबा कर, मैं माफ़ कर दूँगा। और एक हदीस बता देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुकुम ख़त्ताऊन, तुम सब ख़ताओं में घिरे हुए हो। व खैरुल ख़त्ताईन अत्तव्वाबून, सबसे बेहतरीन ख़ता करने वाला वो है जो तौबा कर ले। ये तो मेरे नबी की रहमत और मेरे अल्लाह की रहमत। मेरे नबी ने बताई कि मा असर्रा मन इस्तग़फ़र व इन आद फ़िल यौम 70 मर्रतन, कोई आदमी एक दिन में 70 दफ़ा भी ख़ता करे और अल्लाह से माफ़ी मांग ले हर दफ़ा, तो वो गुनहगार नहीं है। तो मैं भी अपने आप को एक ख़तावार गुनहगार इंसान समझता हूँ। रोज़ाना अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, तौबा के नफल पढ़ता हूँ। अच्छा मौलाना साहब, आप माशाल्लाह अपनी अहलिया का अपने खिताबात में बहुत दफ़ा अपने घर का जिक्र होता है। ये अहलिया अम्मा की पसंद थी या खुद चुनी थी आपने? अच्छा, अहलिया नाम कितना प्यारा नाम है ना? कौन पसंद पे देता। और जब मैंने 71 में मेडिकल लाइन छोड़ी, उस वक्त डॉक्टर एक बहुत बड़ा इमेज था और मौलवी एक गंदगी का कीड़ा शुमार होता था। और मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम पंजाब के लोकल ज़मींदार हैं जो तकब्बुर से भरे होते। मैंने जब
وہ راستہ چھوڑ کے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گھر سے نکال دیا. یہ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا، اور صبح میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد باہر سے تشریف لائے، دھوتی باندھی ہوئی. دھوتی باندھتے تو اس وقت سب، ہماری تو بوڑھی عورتیں بھی دھوتی باندھتی تھی اس وقت، اور کرتا کھلا جیسے ہوتا ہے. تو مجھے دیکھتی ان کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگے یہ تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چون نکل جا. تو انہوں نے زور سے کہا کہ میرا لقمہ ہی میرے ہاتھ سے گر گیا. تو میں بستر اٹھا کے نکل گیا. پھر میں رائمنڈ چلا گیا، وہاں اللہ نے مجھے داخلہ دے دیا. جب میں فارغ ہوا تو میری فیملی، عام طور پر ہم فیملی کو ترجیح دیتے ہیں، مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو کہتے مولوی نے رشتہ دے بھی ہے، یہ تو بھیک مانگ کے، حالانکہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا پھر کہتا ہے یہ تو لوگوں سے بھیک مانگ کے کھائے گا. لہٰذا یہ میری پسند نہیں تھی. یہ ایک جگہ میرا بیان ہوا تو وہاں مستورات میں بیان کے بعد عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو میری بہن بیٹھی تھی وہاں بیان میں، وہ کہنے لگی اس کو تو کوئی بیٹی دیتا ہی کوئی نہیں. تو میری ساس بیٹھی تھیں کہ کیوں نہیں، ہم انشاءاللہ دیں گے. اس طرح سے بات چلی اور میرا رشتہ ہوا. مولانا صاحب، آپ کنٹروورشل باتوں سے یا ایسی باتوں سے جو کسی خاص اسکالر نے کسی خاص طبقے کے لیے کہی ہو، اس سے دور رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اگر آپ کو جب بھی سنتے ہیں ہم یگانگت دیکھتے ہیں، ہم بھائی چارہ دیکھتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پیغام، آپ کے خطابات سن کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہم سے اتنا قریب اور اتنا ڈھیر سارا پیار ہے، ہمیں آپ ڈراتے نہیں ہیں اللہ سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھو بیٹا، اللہ تو خود سراپا محبت ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے پیار کرنا ہے. ہاں اپنی خطاؤں پہ ڈرنا ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں. اللہ کی قسم، اللہ محبت کرنے کا والی ذات ہے، اور محبت اس سے کی جائے وہ ہم سے کرتا ہے. آپ کو ایک حدیث یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب. اللہ اکبر. میرا اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹے، اے مسلمان نہیں کہا، اے مومن مسلم نہیں کہا، اے مومنہ مسلمہ نہیں کہا، اے آدم کی اولاد. آگے نا سارے اس میں، مسلم نان مسلم. انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. فبحقی علیک کلی محبہ، تمہیں میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر. تو بس میں یہی سبق بانٹتا ہوں کہ آپس میں بھی محبتیں بانٹیں، اللہ سے بھی محبت کریں. اس پر مجھے آپ کے واجد قاضی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. وہ میرے پاس، وہ مجھے ملنے آئے، میں ڈیفینس میں تھا سہیل بھائی کے گھر. کہنے کہ میں کبھی کسی مولوی سے نہیں ملا، آپ پہلے مولوی ہیں جن سے میں مل رہا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں، آپ اللہ سے ملاتے ہیں. جی تو اللہ خود یہ چاہتا ہے. اچھا مولانا صاحب، آپ جس سفر پہ ہیں یا کسی بھی آدمی کی زندگی میں کوئی ایک بہت خاص ڈیڈیکیشن ہو تو اس کی باقی دوسری چیزیں بڑی سفر کرنے لگتی ہیں. آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلتے آپ کی فیملی ہے جو سفر کرتی ہے، آپ کے نواسا نواسی، پوتا پوتی، آپ کے اپنے بچے، آپ کی اپنی اہلیہ، انہیں آپ بڑے کم میسر ہوتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، میرے اکیلے پر نہیں. اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ تو اللہ نے سب کو کہا ہے. جیسے نماز تو سب پہ فرض ہے، بہت سے نہیں پڑھتے، تھوڑے سے پڑھتے ہیں. تو اللہ نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے، تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیاں پھیلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. لیکن میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں اللہ کے فضل سے. اچھا، کبھی میں نے اپنی غیر حاضری کے بعد جب میں گھر آتا ہوں، اب تو اتنی زیادہ بھی نہیں رہی، شروع میں تھی، تو میں اپنے بچوں کو اتنی محبت دیتا تھا، گھر والوں کو اتنا پیار دیتا تھا کہ میری بچوں سے دوستی ہے. اب میں ایک بزرگ کے خاکے میں تبدیل ہو چکا ہوں، لیکن میرے بیٹے میرے دوست ہیں، میری بیٹیاں میری دوست ہیں. مجھ سے ایسے ہی
بے تکلف ہیں, جیسے دوست دوست کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے, یہی مجھے میرے نبی نے سکھایا. بچوں کو پیار دو, بیوی کو پیار دو. تو لہٰذا اللہ کے فضل سے یقیناً تھوڑا سا ہوتا تو ہے, لیکن وہ کور ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا, جب گھر والی شکایت کرتی ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ شکایت کرتی ہیں کبھی؟ نہیں, اللہ میری بیگم کو بہت جزائے خیر دے, انہوں نے کبھی یہ کوئی شکایت نہیں کی. ہاں, میں گھر میں آؤں اور پھر لوگ میرے ملنے والے گھیر لیں, پھر وہ شکایت کرتی ہے کہ گھر میں آگے تو ہمیں ٹائم دو. اس میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اب ایک ملنے آ گیا ہے تو اس کو نہ ملوں تو وہ کہیں گے بڑا متکبر مولوی ہے. اچھا, اب جو میں سوال کرنے جا رہی ہوں وہ ہماری خواتین کو بہت پسند آئے گا, کیونکہ وہ چاہتی تھیں, انہوں نے کہا تھا مجھے بہت ساری خواتین نے کہ مولانا صاحب سے یہ سوال بھائی ضرور پوچھنا کہ جب مذہب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو خود انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے ایک شرط کے ساتھ, فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا, کہ عدل کرو. عدل نہیں کر سکتے تو پھر فواحدہ, پھر ایک ہی ہے. ایسے نہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کی چیز بنا دیا ہو. جس آدمی نے 2 شادیاں کی یا 3 کی یا 4 کی اور اس نے بیویوں میں عدل نہ کیا, وہ رات میں تہجد پڑھتا رہے, دن میں روزے رکھتا رہے, تو قیامت کے دن فالج کے ساتھ اٹھے گا. اس کی ایک سائیڈ پوری اس پر فالج ہوگا. تو یہ تھا بیان 10 منٹ کا. ان کا آئی تھنک انٹرویو ہوا ہے نا, آئی تھنک ان کا انٹرویو ہوا ہے. تو بہت, ایک تو انہوں نے کویشچن بہت اچھے پوچھے ہیں, 3-4 کویشچن پوچھے, لیکن بہت زیادہ اچھے کویشچن پوچھے ہیں. پہلے تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ مطلب یہ میڈیکل لائن میں تھے, لیکن انہوں نے میڈیکل لائن چھوڑ دی تھی بیچ میں ہی. تو کہتے میرے جو فادر تھے انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا, یہ ہم سب کو پتہ ہے. اور سیکنڈ چیز, اہلیہ نام مجھے بہت پسند آیا ہے ان کی, جو بیگم ان کا نام ہے اہلیہ. تو کہتے مطلب پسند کی شادی, تو کہتے کہ میں اس ٹائم میں مولوی کو کوئی لڑکی دیتا نہیں تھا. تو کہتے ایک بیان کے بعد میری بہن بیٹھی ہوئی تھی بیان میں, تو سبھی کہتے کہ کیا ان مولانا کی شادی ہو چکی ہے نا. تو کہتے نہیں ان کو تو کوئی لڑکی نہیں دیتا. تو اس کی جو ان کی ساس ہے وہ کہتی کہ انہیں ہم دیں گے. تو ایسے کر کے ان کی پھر شادی ہوئی ہے. تو یہ تھا. اور تیسرا کویشچن تھا کہ مجھے بھی یہ مطلب کویشچن تھا من میں کہ کیسے ٹائم دیتے ہو گے اپنی فیملی کو, سب کو. تو انہوں نے کہا کہ میری جو بیٹے ہیں, میری بیٹیاں ہیں, میرے دوست ہیں وہ نا, تو میں ان سے اپنے دوست کی طرح ایک بیہیو میرا ہے, ان کے ساتھ بیہیویئر میرا. تو یہ کچھ ان کے بارے میں ان کے پرسنل کویشچن تھے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھے شاید 2-3 ہے نا, تو وہ ہمیں آج پتہ چل گئے. تو بہت ہی زیادہ صحیح لگا مجھے یہ انٹرویو. تو ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے آپ مجھے ریکویسٹ نیچے کر سکتے ہو, ساتھ میں لنک اٹیچ کر کے کہ اس ویڈیو پہ ریئیکشن کرو آپ. تو یہ تھا, اینڈ مجھے ویڈیو بہت پسند آئی, ان کا انٹرویو ہوا. تو یہ تھی ویڈیو. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں. سو ملتے ہیں گائز اب ہم نیکسٹ سیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک جو آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں, گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.